نہایت واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ زور سے بآواز بلند چیخ کر پکار کر بات کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لا يحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں، الجہر بالسوء، بری باتوں کو چیخ کر کہا جائے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے، جو مظلوم ہے، جو پریشان ہے، جو مصیبت زدہ ہے، جس پر حالات آئے ہیں، ایسے بندے کا چیخ کر بولنا یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ تاریخ کے اندر اور دنیا کے رسم و رواج کے اندر یہ ہے باقاعدہ کہ اگر انسان پر کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی پریشانی آئے، اور وہ اپنے بڑے یا چاہے وقت کا بادشاہ ہو یا وقت کا امیر ہو یا وقت کا خلیفہ ہو یا وقت کا پی ایم ہو یا وقت کی حکومت تک اگر اپنی بات پہنچانے کے لیے بہت سارے راستے اختیار کرے مگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ وہ کہیں ایک جگہ بیٹھ کر پورے امن اور پورے سکون کے ساتھ بغیر کسی کو نقصان پہنچائے کہ اپنی بات کے لیے ہڑتال احتجاج کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کا رولز ہے۔ جیسے ہم اسکول کے اندر ایک کہانی پڑھتے ہیں اسکول کے سلیبس میں کہ ایک عادل بادشاہ تھا، انصاف کرنے والا، اس کا انصاف بڑا مشہور تھا، تو اس نے اپنے انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور عوام سے اپنے لیے رابطہ قائم کرنے کے لیے کہ عام سے عام آدمی بھی اپنی شکایت بادشاہ تک بآسانی پہنچا سکے، اس کے لیے اس نے ایک طریقہ اپنایا، اور وہ کیا تھا کہ اپنے محل کے باہر ایک بڑا گھنٹا اور اسے ایک بڑی رسی یا زنجیر کہہ لیں لٹکا دی تھی کہ جو بھی تکلیف میں مبتلا ہے وہ فوراً آئے اور گھنٹا بجائے، بادشاہ اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے حاضر ہو جائے گا، اسے انصاف دلانے کے لیے، اسے ظلم سے بچانے کے لیے بادشاہ حاضر ہو جائے گا۔ تو عین دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ، سارے عوام انسان اپنے اپنے گھروں میں، دربار بھی اپنے مشغولیت میں، تو اچانک دوپہر کے وقت میں ایک لاغر کمزور گائے آتی ہے اور اس گھنٹے کو بجاتی ہے، منہ میں رسی پکڑ کر کھینچتی ہے، جس سے گھنٹا بجتا ہے اور آواز پورے محل اور شہر میں گونج جاتی ہے۔ بالکل خیر اللہ کا وقت، آرام کا وقت، سونے کا وقت، تو ایسے میں جب گھنٹا بجتا ہے تو بادشاہ کیا کرتا ہے؟ فوراً اٹھ کر دیکھتا کہ بھی پتہ کرو کون کیا تکلیف میں ہے، کس پر ظلم ہوا ہے، کون پریشان ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ایک جانور ہے، شاید غلطی سے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، یہ غلطی نہیں ہو سکتی، تحقیق کرو کہ کس کا جانور ہے، کہاں سے کدھر۔ جب ساری تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ جانور کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو کسی مالدار نے اس بچے کو لے کر ماں سے جدا کر دیا تھا، اور وہ بطور ماں کے آ کر بادشاہ سے درخواست کر رہی تھی کہ مجھے انصاف دلاؤ، میرا بچہ مجھے واپس کراؤ۔ اور یوں بادشاہ نے تحقیق کر کے نتیجے تک پہنچ کر اس جانور کے معصوم بچے کو ماں سے ملایا اور اس طرح سے ظلم کرنے والے کو سزا سنائی، اور یوں بادشاہ کا انصاف پورے شہر میں عام ہو گیا، مشہور ہو گیا۔ تو یہ ہر زمانے میں، ہر دور میں اپنی بات کو ایک اچھے انداز میں رکھنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے بادشاہ نے گھنٹا رکھا تھا کہ جسے تکلیف ہو آ کر گھنٹا بجائے، بادشاہ اس کی سنے گا فریاد۔ تو میرے عزیزوں، ہڑتال احتجاج اسی کی ایک شکل ہے، اسی کی ایک صورت ہے۔ جب وقت کی حکومت اپنی
بے قاعدگیوں کو نہ دیکھے، اپنی بد نظمی کو نہ دیکھے، اپنے بدعنوانی کو نہ دیکھے، اپنے بد انتظامیات کو نہ دیکھے، تو اب جب عوام حکومت تک کوئی بات رکھنے کی کوشش کرے اور حکومت نہ سنے، تو اس کے لیے مناسب اور بہترین راستہ یہ ہے کہ کہیں ایک جگہ بیٹھ جاؤ امن کے ساتھ، کسی کو تکلیف دیے بغیر، اور اپنا احتجاج، اپنا ہڑتال، اپنا مظاہرہ جاری رکھو جب تک کہ حکومت کے کارندے اور حکومت کے ذمہ دار وزراء آ کر آپ سے بات چیت نہ کر لیں اور آپ کا مسئلہ سن کر اس کا کوئی مناسب حل نہ نکالیں، تب تک احتجاج چلتا رہے گا۔ اور یہ ہمارے ہندوستان کی، ہمارے ملک بھارت کی روایت بھی ہے کہ یہ بالکل آخری درجہ ہے اپنی بات کو حکومت تک پہنچانے کے لیے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، 3 مئی، ابھی کیا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جولائی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی سال مئی کے مہینے میں 3 تاریخ کو نیٹ پیپر کا ایگزام تھا ملک بھارت کے اندر۔ نیٹ پیپر ایگزام یہ میڈیکلی لائن کا پیپر ہے، اور اس میں پاس ہونے والے میڈیکل میں الگ الگ عہدوں پر جاتے ہیں، اور پاس ہونے والوں کو ایک اچھی خاصی کامیابی نصیب ہوتی ہے، جسے UG بھی کہتے ہیں۔ تو مئی کے مہینے میں 3 تاریخ کو یہ ایگزام تھا نیٹ کا۔ تو سوچنے والی بات ہے، SLC کا بھی معمولی 10ویں کا بھی اگر ایگزام ہو تو ہمارے طلباء پر کتنا پریشر ہوتا ہے اور کتنا ان پر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ ماں باپ کا ایک بوجھ، معاشرے کا ایک بوجھ، اسکول کا، ادارے کا ایک بوجھ، اساتذہ کا ایک بوجھ۔ اس کلاس کے اندر ایک مقابلہ رہتا، میں پہلے آؤں کہ وہ پہلے آئے، یہ ایک الگ بوجھ، بوجھ در بوجھ در بوجھ، ایک کے بعد ایک سب کو جواب دینا ہوتا ہے طلباء کو۔ SLC کے امتحان میں جو ان کا پہلا پڑاؤ ہوتا ہے، پہلا اسٹیپ ہوتا ہے اپنی پڑھائی اور تعلیم کے میدان کا، کتنا مشکل ہوتا ہے ان بچوں کے لیے۔ صبح سے لے کر شام تک پورا سال ان کو کتابوں کا کیڑا بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور جب امتحان ہو جاتا ہے تو وہی طلباء نتیجہ آنے تک دعاؤں میں، التجا میں، درخواست میں، عاجزی میں اللہ سے مانگنے میں لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ مجھے پاس کرا دے۔ حالانکہ SLC کے امتحان پر کوئی جاب نہیں لگتا، SLC کے امتحان پر کوئی آپ کو ڈیوٹی نہیں لگتی، یا پھر SLC کا ایگزام کوئی آخر نہیں ہوتا۔ سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب پہلا ایگزام SLC کا طلباء پر اتنا بھاری پڑتا ہے اور اس پر محنت کرنے والے بچوں پر کیا گزرتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، مقابلہ زیادہ ہو رہا ہے پہلے کے مقابلے میں۔ آج لوگ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا بچہ سب سے زیادہ آگے بڑھے، سب سے زیادہ نمبرات لے، ہر ماں باپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب سوچو بچوں پر کیا ہے، کتنا ان پر دباؤ ہے بچوں پر۔ جب SLC کے ایگزام کا حال یہ ہے تو آپ اندازہ لگاؤ نیٹ کے پیپر کا کیا حال ہوگا۔ یہ پیپر طے کرے گا آپ کے آنے والے کل کا، آپ کے آنے والے مستقبل کا، آپ کے آنے والے وقت کے بارے میں یہ پیپر طے کر رہا ہے۔ تو اب یہ فائنل ایگزام ہے، آخری ایگزام ہے، آپ اندازہ کرو کہ اس پر طلباء کی کتنی محنت ہوتی ہے۔ بیبی سیٹنگ سے لے کر یہاں تک بچہ کیسے کیسے حالات میں پہنچا ہوگا اور کس کس امتحان سے طلباء گزرے ہوں گے۔ پڑھنے والے بچے، پڑھنے والی بچیاں رات دن ایک کر کے ان ماں باپ کا پیسہ کما کما کر بچوں پہ لگایا ہے، تعلیم پر لگایا ہے، فیس کے نام پر، اور طلباء اور طالبات نے پڑھ پڑھ کر اپنے خون کا ایک خطرہ سکھا دیا ہے تعلیم کے لیے، اور یہ آخری پیپر ہوتا ہے نیٹ کا ایگزام۔ طلباء امتحان کتنے دیتے ہیں اس ایگزام میں؟ 20 لاکھ طلباء اس امتحان میں بیٹھتے ہیں۔ 20 لاکھ بچے بچیاں بیٹھ کر اس ایگزام کو دیتے ہیں، مگر سیٹ کتنے ہوتے ہیں؟ پاس کتنوں کو کیا جا سکتا ہے؟ کتنوں کو لے سکتے ہیں؟ کتنوں کی گنجائش ہے؟ 1,30,000۔ 20 لاکھ میں 2 لاکھ بھی پورے نہیں، 1.5 لاکھ بھی پورے نہیں، 1,30,000 سیٹیں ہوتی ہیں، سرکاری، غیر سرکاری، گورنمنٹ، پرائیویٹ، سب ملا کر 1,30,000 سیٹیں ہوتی ہیں۔ اور ان 1,30,000 سیٹوں کو ایگزام کتنے دے رہے ہیں طلباء؟
آپ اندازہ کرو 20 لاکھ طلبہ امتحان دے رہے ہیں تو کتنا مقابلہ ہے، کتنا بڑا امتحان ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اللہ، کس محنت کے ساتھ وہ طلبہ، وہ نوجوان کن امیدوں کے ساتھ کتنی محنت کرتے ہوں گے، کتنے رات دن ایک کیے ہوں گے، نئی تمنا ہوتی ہے، ایک امید، ایک توقع۔ پھر جب امتحان کا اعلان ہوا، اسی سال کی میں بات کر رہا ہوں، 3 مئی کو نیٹ پیپر کا ایگزام طے تھا اور طلبہ نے اپنے اپنے انداز میں محنتیں کی۔ اب خالی میں نے آپ کو یہ اندازہ بتایا ہے ایس ایل سی کا اور نیٹ پیپر کا، کیا جب ایس ایل سی میں یہ حالت ہے تو پھر نیٹ کا کیا حال ہوگا، اب آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا۔ اور میں نے آپ کو سیٹ بھی بتا دی ہے کہ 20 لاکھ میں 1,30,000 کا مسئلہ، تو دوڑ کتنی بڑی ہے۔ اب سوچو 3 تاریخ کو ایگزام تھا مئی کے، اور سارے طلباؤں نے اپنی اپنی محنت کی، اپنی اپنی پوری لگن سے، ہمت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اپنی پوری قربانیوں کے ساتھ انہوں نے ایگزام کا پیپر لکھ دیا۔ 12 تاریخ کو اعلان ہوتا ہے اسی مہینے کے، امتحان تو ہو گیا 3 تاریخ کو، مگر 12 مئی کو حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جو امتحان ہوا اسے کینسل کیا جاتا ہے، اس لیے کہ پیپر لیک ہو چکا ہے، پیپر باہر آ گیا تھا۔ یہ اطلاع خود حکومت کو کب ملتی ہے؟ امتحان کے کئی دن کے بعد ملتی ہے، اور 12 تاریخ کو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ پیپر لیک ہو گیا، اس وجہ سے جو امتحان ہوا ہم اسے رد کرتے ہیں، کینسل کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں۔ اب دوبارہ ایگزام ہوگا 20 جون کو یا 21 جون کو، یہ اعلان ہو گیا، آنے والے مہینے کی تاریخ کو پھر امتحان، پھر دوبارہ امتحان دینا پڑے گا۔ اب آپ اندازہ کرو جن طلباؤں نے امتحان دے دیا ہے، دوبارہ ان کو یہ کہا جائے کہ واپس سے محنت کرو، اب ان پر کیا گزرے گی؟ دوبارہ محنت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ صرف یہ اعلان ہوا 25 سے 50 طلبہ اور طالبات نے مایوس ہو کر خودکشی کر لی۔ اندازہ کرو کتنا دباؤ ہوتا ہے بچوں پر، دوبارہ محنت کرنا، اتنی محنت، رات دن پھر کریں گے، کیسے ہوگا؟ مایوسی میں کچھ طلبہ اور طالبات نے خودکشی اختیار کر لی، دنیا سے چلے گئے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے، گھر کے ماحول کے بارے میں ڈر کر انہوں نے خودکشی کر لی۔ جب یہ ہو گیا، جب ایسے حالات پیدا ہو گئے تو پھر امتحان نہیں ہوا، بلکہ یہ بات کورٹ تک رکھی گئی۔ عدالت ہے ہمارا آخری اسٹیپ کہ ہم عدالت سے اپنی اپیل کرتے ہیں کہ بھی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، امتحان کے بعد پیپر لیک ہونے کی اطلاع ملی، دوبارہ امتحان دینا یہ ہم سب طلبہ کے لیے مشکل ہے، آپ کچھ کریں۔ تو بجائے فیصلہ سنانے کے جج صاحب نے کہہ دیا کہ یہ سب تو کاکروچ ہیں، جھنگر۔ اب جن طلباؤں پر پہلے ہی سے ہی بھاری گزر رہا تھا، ان کو کاکروچ کہنا، ان کو جھنگر کہنا، اس طرح کے الفاظ سے ان کو مخاطب کرنا، ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ تو ان بچوں نے بس اسی نام کو لے لیا، اور اسی کو جسے گالی سمجھ کر انہوں نے دی تھی، انہوں نے اسے ہی اپنا ایک نشان بنا لیا۔ CJP، کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے ایک پارٹی وجود میں آ گئی اچانک۔ تم ہمیں کاکروچ کہتے ہو، ٹھیک ہے ہم کاکروچ صحیح۔ تو انہوں نے اسی نام کو اپنا لیا اور بس کھڑے ہو گئے ہمت کے ساتھ۔ اور پھر 6 جون کو جنتر منتر، جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بات سننے والا نہیں، عدالت میں فیصلہ ان کا سنا نہیں گیا، ان کو کاکروچ کہہ دیا گیا، اور حکومت میں کوئی ان کو تسلی دینے والا نہیں، کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں، تو پھر انہوں نے مجبور ہو کر ان طلبہ اور طالبات نے، ایک میدان ہے جنتر منتر جس کا نام ہے دلی کے اندر، جب بھی بڑے بڑے احتجاج اور ہڑتال ہوتے ہیں وہیں پر لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، اور یہ تاریخی میدان ہے، تو یہ لوگ آ کر جنتر منتر کے میدان میں بیٹھ گئے، طلبہ طالبات خاموشی کے ساتھ، امن کے ساتھ، بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے کہ ابھی ہم نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، بس بیٹھے رہیں گے جب تک ہماری بات نہیں سنی جائے گی، جب تک ہمارے مطالبے پورے نہیں ہوں گے تو ہم بس بیٹھے رہیں گے۔ تو 6 جون سے مظاہرہ شروع ہو گیا، اور چلتے چلتے میرے عزیزوں اس مظاہرے کے اندر
اور اس ہڑتال کے اندر اور اس احتجاج کے اندر ایک نئی روح، ایک نئی توانائی، ایک نیا رنگ ملا کب؟ جب ایک لداخ کے مشہور سائنسدان، ماہر تعلیم ماحولیات کے جوہد کار سونم وان چک جب اس کے اندر آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے بھی اعلان کر دیا، میں بھی آج سے بھوک ہڑتال کا اعلان کرتا ہوں۔ کب تک؟ جب تک کہ حکومت والے ہمارے سے آ کر یقین والی، تسلی والی بات نہیں کرتے، یا پھر جب تک وزیر تعلیم استعفیٰ نہیں دیتے، میں بھی ہڑتال میں جمع ہوں۔ تو جب یہ سونم وان چک آ کر بیٹھ گئے تو یہ اور زیادہ تقویت پکڑ گیا۔ دن گزرتے گئے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، 19 جولائی کا وقت آیا، 3-4 ہفتے گزر گئے، مگر نہ وقت کے وزیر اعظم نے 1-2 جملے ان طلباؤں کی تسلی کے لیے کہے، نہ کسی وزیر نے آ کر ان سے بات کی، بلکہ الٹا جس وزیر تعلیم کے استعفیٰ کے مطالبے پر یہ لوگ بیٹھے ہیں، وہی وزیر تعلیم سامنے آ کر کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ لوگوں نے سوچا شاید کچھ اچھی بات کہیں گے، مگر انہوں نے آ کر یہ کہہ دیا کہ میدان میں جو بیٹھے ہیں جنتر منتر کے، ان کا تعلق کسی دہشت گرد پارٹی سے ہے، بس ان کا آخری حربہ ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کو کچھ بولنا ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ لنک جوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر طلبہ اور بھڑک گئے کہ ہم بھارتیوں کو، ہم ہندوستانیوں کو کسی اور سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو پھر ان کا احتجاج اور بڑھ گیا، اور لوگ آنے شروع ہو گئے، طلبہ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور سارے ملک سے ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ کوئی ان کو آن لائن کھانا پہنچا رہا ہے، کوئی بالکل وہیں پر پہنچ کر کھانا دے رہا ہے، کوئی آ کر ان کو تسلی دے رہا ہے، کوئی آ کر ان کی ہمت بڑھا رہا ہے، سب ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور جب دیکھا کہ کسی وزیر کے اندر اور حکومت کے اندر ان کے بارے میں کوئی غور و فکر کی بات نہیں ہے، تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ 20 جولائی کو، اسی مہینے کے 20 تاریخ کو، یہ جو سنسد ہے یہ شروع ہونے والا ہے، اس کا سیزن شروع ہونے والا ہے اس سال کا۔ تو انہوں نے سوچا پہلا دن سنسد کا ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر سارے وزراء بیٹھیں گے، تو ہم سب امن کے ساتھ پیدل چل کر پارلیمنٹ تک پہنچیں گے اور اپنی بات کو رکھیں گے۔ یہ اعلان ہونا تھا۔ اب حکومت کو سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی چیز معمولی نہیں ہے، یہ اب پانی سر سے اوپر چڑھ رہا ہے۔ تو فوراً ایک دن پہلے 20 تاریخ کو جانا تھا، 19 تاریخ کو اچانک سول ڈریس میں پولیس آتے ہیں اور وانچک کو طبی معائنہ کرانے کے لیے، علاج دینے کے بہانے فوراً وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں اور جا کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیتے ہیں۔ اور یہ رات جو ہے نا، 19 جولائی کی رات طلبہ اور طالبات پر قیامت جیسی گزری۔ اندازہ یہ تھا طلبہ کا کہ شاید رات میں ہی آ کر ہمیں روک دیا جائے گا۔ اس رات کو 19 کی سب طلباؤں نے سڑکوں پر، راستوں پر بغیر بستر کے وقت گزارا ہے۔ ملک کو یہ بھی وقت دیکھنا تھا۔ ہمارے بچے بچیاں جن کے ماں باپ نے ووٹ دے کر جتا کر بٹھائے ہیں نا، ان کو کالا دھن آیا نہیں، اور جو کرپٹڈ وزراء ہیں وہ اب تک جیل میں نہیں گئے، گنگا ابھی تک صاف نہیں ہوئی، پلوامہ کے شہیدوں کا بدلہ نہیں لیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس حکومت کو ہم نے 2014 سے اس لیے چنا ہے تاکہ یہ صرف آدھار کارڈ کو فون سے لنک کرتے رہیں، بس اور کوئی کام نہیں کریں گے۔ یہ بس کارڈ بناتے رہیں گے، کبھی راشن کارڈ بنائیں گے، کبھی آئی ڈی کارڈ بنائیں گے، کبھی SIR کراتے رہیں گے، کبھی آدھار کارڈ کو بینک سے لنک کراتے رہیں گے، کبھی آدھار کارڈ کو آپ کے جو ہے فون سے لنک کراتے رہیں گے، کبھی آپ کو جو ہے بینک اکاؤنٹ سے آپ کو لنک، بس یہی ایک کام کے لیے یہ حکومت آئی ہے، اور دوسرا تیسرا کام ان سے مت پوچھو۔ سارے کام ابھی آپ دیکھ لیں، 20 30 40 دن سے یہ بچے احتجاج میں بیٹھے ہیں، پیپر لیک ہو چکا، 25 سے 50 طلبہ طالبات خودکشی کر چکے۔ پہلا دن پارلیمنٹ کا، سنسد کا، اور بل کیا پیش کر رہے ہیں؟ وندے ماترم کی بل پیش کر رہے ہیں۔ ارجنٹ اب یہ تھا، اب ارجنٹ یہ بل پاس ہوگی تو ہوگا، طلبہ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مہنگائی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے،
پیٹرول میں سے اینوتھل نکل جاتا ہے، مہنگائی ختم ہو جاتی ہے، سب کا SIR ہو جاتا ہے، ارجنٹ وندے ماترم کی بل پیش کرنی پہلے دن. اللہ، کیا عجیب حالات ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ کچھ مارا ہمیں بھی بیٹ کو سر کو مار لینا تھا، پوری قوم کسے چنی ہمیں کر کو گدا چڑھ گا پانی کی ٹینکی پو سب جنے کھڑ گو سوجری کیسا اتارنا کر کو. تو ایک جنا آپ کو بولیا کیسا اتارنا بعد میں سوچو، اسے یہاں تک چڑھے کون وہ سوچو. چڑھانے والے تو خود آپ ہیں، اور جب وہ چڑھ کر سیٹ پر بیٹھ گیا، کرسی پر بیٹھ گیا، تو اب تمہیں اتارنے کے بارے میں سوچنے کیسا اتارنا کر کو. کوئی ان کو دکھ نہیں، کوئی درد نہیں. جس ملک کے اندر، جس کنٹری کے اندر یواؤں کی تک بات نہ سنی جائے، نوجوان بچوں کی تک بات نہ سنی جائے، پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کے تک مطالبوں کا جو ہے خیال نہ رکھا جائے، کیا ہوگا اس ملک کا؟ جہاں قانون نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے. 19 جولائی کی رات قیامت گزری ہے، قیامت. طلباؤں پر، بچوں پر ہڑتال، احتجاج. اللہ کا شکر ہے اسلام کے اندر بھی اس کی مثالیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر کہا میرا پڑوسی مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، میرا مسئلہ حل کریں. تو آپ نے فرمایا اپنے گھر کا سامان باہر رکھو اور سڑک پر بیٹھ جاؤ. احتجاج خاموشی طور پر، امن کے ساتھ. تو وہ گیا اور اپنا سامان سارا راستے پہ رکھ کے بیٹھ گیا. آنے جانے والے لوگ پوچھ رہے ہیں بھی کیا ہوا کہ میرا پڑوسی تکلیف دیتا ہے. تو لوگ اسے تانا دے رہے ہیں کیسا ظالم انسان ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا سامان گھر کے باہر رکھ کے بیٹھا ہے. آنے جانے والے جب شام تک تانے دینے لگے، اسے احساس ہو گیا کہ میں نے بڑی غلطی کی. تو پھر پڑوسی خود آیا، معافی مانگا، کہا بھائی اندر آ جا سامان لے کر، لوگ پورے شہر میں مجھے تانا دے رہے ہیں، آج کے بعد میں تجھے نہیں ستاؤں گا. احتجاج پورا ہو گیا. یہاں تک بھی ہے کتابوں کے اندر الحمدللہ، جس عورت کا مہر فوراً ادا کرنا تھا، اگر شوہر ادا کرنے سے انکار کر دے تو بیوی کو پورا حق ہے کہ وہ احتجاج کر سکتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر رہ کر کہ میں تمہارے گھر میں تب تک نہیں آؤں گی جب تک کہ میرا مہر نہیں ادا کرتے. یا پھر گھر میں رہ کر شوہر کے ساتھ یہ احتجاج کر سکتی ہے جب تک آپ میرا مہر نہیں دو گے تب تک میں آپ کو مجھے ہاتھ لگانے نہیں دوں گی. احتجاج ہے امن طریقے سے، اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے، اور اسے یہ اجازت شریعت دیتی ہے. شریعت کے دائرے میں آتا ہے کہ ہم اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اور ہمارے ہندوستان اور ملک بھارت کی روایت یہ ہے کہ جب حکومت کو بات پہنچانی ہوتی ہے، ہم ایک جگہ امن کے ساتھ بیٹھ کر آواز بلند کرتے ہیں، اور مظلوم کی آواز بلند بھی ہو جائے اللہ فرماتے ہیں جائز ہے. لا يحب اللہ الجہر، یہ ان کے لیے ہے جو غیر مظلوم ہیں. جو مظلوم ہے وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے. تو 19 کی رات قیامت کی گزری طلبہ پر، جولائی کی. اور اگلا خیر اللہ کا شکر کوئی مسئلہ نہیں ہوا. 20 کا دن شروع ہوا، 20 جولائی کا. تو سارے طلباؤں نے صبح 8-9 بجے تیار ہو کر بس اپنے جنتر منتر سے نکلے پارلیمنٹ کی طرف، اور چاروں طرف سے لوگ آنے والے تھے. تو فوراً صبح سارے سروسز بند کر دیے گئے، بسوں کے، میٹرو کے، سب بند کر دیے گئے تاکہ باہر کا مجمع اندر نہ آ سکے. مگر تب تک ایک کافی بھیڑ، کافی جماعت آ گئی تھی طلباء کی، اور سب بچے نکل گئے صبح 8-9 بجے نکل گئے سنسد کی طرف، پارلیمنٹ کی طرف اپنی بات رکھنے کے لیے. کوئی لڑنے کے لیے نہیں گئے، ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا. یہ قلم اور بک پکڑنے والے طلباء، ان کے ہاتھ میں کیا ہتھیار ہوگا؟ اور جانا بھی خاموشی کے ساتھ ہے. مگر مسئلہ یہی ہے نا میرے عزیزوں، یہ جو آج کل ہمارے ملک میں چل رہے ہیں نا حالات، یہ سب ان کے سوچی سمجھی سازشیں نہیں، پلاننگ نہیں. یہ اسرائیل کو جا کر وہاں سے لائی گئی پلاننگ ہے. بلڈیزر گھروں پر چلانے کی پلاننگ ہمارے ملک بھارت کی نہیں ہے. اسرائیل کا قانون ہے جو یہاں لاگو کیا گیا ہے. اسرائیل کے اندر بلڈیزر چلایا جاتا ہے گھروں پر جو حکومت کے خلاف کام کرے. وہی اسٹریٹجی لا کر ہندوستان میں اپنائی جا رہی ہے. اور اس دن بھی یہی کیا گیا جس دن بچے امن کے ساتھ چل رہے تھے سنسد کی طرف.
جب ایک زمانہ تھا نا حضرت علی اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جب کچھ غلط فہمی ہو گئی اور جنگ تک نوبت آ گئی، ادھر بھی مسلمان آ گئے ادھر بھی مسلمان آ گئے، اب بس جنگ ہونا تھا، مگر رات میں بیٹھ کر حضرت علی نے اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو فرمائی تو مسئلہ حل ہو گیا بات چیت سے، تو دونوں لشکروں میں خوشی دوڑ گئی، چلو بھی اللہ کا شکر ہم لڑنے سے بچ گئے، بھائی بھائی کا خون بہانے سے بچ گیا، تو سب خوشی منا رہے تھے، صلح ہو گئی، بس اب گھر کو جانا ہے، کوئی جنگ نہیں ہے۔ تو راتوں رات ایک یہودی عبداللہ بن سبا، اس نے اپنے 50 آدمی حضرت علی کے لشکر میں چھوڑ دیے اور 50 آدمی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں چھوڑ دیے رات میں۔ اچانک ان 50 نے حضرت علی کے لشکر میں گھس کر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کیا، اور یہاں جو 50 گھسائے گئے تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کیا۔ ظاہر میں تو یہی نظر آتا ہے کہ حضرت علی کا لشکر نے حملہ کیا، تو یوں فتنہ کھڑے ہو کر آپس میں لڑ پڑے، اور جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہوتے ہوتے حالت یہ ہوئی 10,000 صحابہ شہید ہو گئے ایک غلط فہمی کی وجہ، اور یہ اسٹریٹجی آج ان کی بھی ہے کہ راتوں رات ان طلباؤں کے اندر اپنے کچھ گنڈوں کو انہوں نے داخل کر دیا۔ اب وہ گنڈے اچانک آتے ہیں اور خاموش چلنے والے جماعت کے اندر، اس خاموش جانے والی ریالی کے اندر گھس جاتے ہیں اور اچانک پولیس پر پتھراؤ کرتے ہیں۔ کون؟ طلبہ نہیں، حکومت کی طرف سے بھیجے جانے والے گنڈے، یوں کہا جا رہا ہے، باقی واللہ عالم۔ تو یوں اچانک پتھرے برسائے جاتے ہیں اور پولیس کو تو بس موقع کی تلاش ہے، انہوں نے فوراً لاٹھی چارج کر دیا۔ اور پولیس بھی پولیس، آج تک تم ایسی پولیس نہیں دیکھ رہی گا، کئی سیکھر بولا تھا نیم پلیٹ غائب، کسی ایک سے پوچھے کہ وہ نیم پلیٹ نہیں، تو گرمی ہوتی تھی اس سے نکال ڈالا سکتے کہ نیم پلیٹ نکالنے سے گرمی نہیں ہوتی، یاد رکھ لیا ہوئے فلسفہ، ایک بڑی تحقیق ہے کہ جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو نیم پلیٹ نکال ڈالو گرمی نہیں ہوتی۔ عجیب قوم ہے، دوسرے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں مگر یہ ممبر رسول ہے، اس کا ادب سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ کیسی عجیب قوم ہے، ایک پولیس کے، زیادہ تر پولیس کے یونیفارم پر کوئی نیم پلیٹ نہیں، اور کچھ تو یونیفارم بھی پہن کرنی ہے، جلدی جلدی میں شاید بھول گئے رہی گا انہوں، سول ڈریس میں خالی ڈنڈا پکڑ لگا گئی سو کھلا۔ طلباؤں نے ویڈیو پکڑا، سوشل میڈیا میں ڈالا، ان سے خود وہ پوچھ رہے ہیں تمہارا نیم پلیٹ کئی کیوں نہیں ہے، تمہارا یونیفارم کئی کیوں نہیں ہے، تو ان کا جواب کوسا بھی نہیں ہے کہ انہوں پولیس والے نوے کسی کی طرف سے بھیجے گئے گنڈے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ کسی کو کیا حق؟ بھائی حکومت کی پولیس ہے، اسے مارنے کا حق اگر حکومت نے دیا تو بالکل صحیح ہے، وہ بھی الگ عنوان ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں آخری درجہ صحیح جو پولیس ہے، اگر اسے آرڈر دیا گیا ہے کہ ناانصاف ہونے پر، اگر کوئی غیر اخلاقی کام ہونے پر آپ مار سکتے ہیں تو ان کو اجازت، مگر جو پولیس والے نہیں ہیں ان کو اجازت کون دے سکتا ہے؟ تو 20 تاریخ میں جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہوا ہم سب نے دیکھا اور ہم سب جانتے ہیں، ایک ایک چیز نہیں، گیس کے گولے داغے گئے، پانی کا بوچھار کر دیا گیا، لاٹھی چارج کی گئی، اور لاٹھیوں میں میخ لگے ہوئے ہیں، اور بعض بچوں کے سر پھوٹ کر خون آنے لگا ہے، یہاں تک کہ میرے خیال سے آج کی یا کل کی خبر ہے ایک بچی اس میں شہید بھی ہو گئی اور ایک بچہ بالکل زندگی اور موت کے درمیان میں جوجھ رہا ہے، اور بہت سارے تو زخمی ہیں۔ یہ انداز اپنایا حکومت نے ان کو روکنے کے لیے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہڑتال، احتجاج امن طریقے سے، پرامن طور سے کرنا کون سی غلط بات ہے؟ یہ تو ہمارا قانون، ہمارا دستور، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، تو پھر ہمیں یہ روکنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ آپ آئیں، مطالبے کو سنیں، کوئی اس کا مناسب حل نکالے تو پھر بات بنے۔ یوں مارا ماری کر کر بچوں کو، اب پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اب کسے روکو گے آپ؟ اب کسے روکو گے آپ؟ ایک کی سیٹ بچانے کی خاطر کہیں یوں نہ ہو، نو پوائنٹ آف ریٹرن، کہیں اتنی دور نہ نکل جاؤ کہ واپس آنا ناممکن ہو جائے تمہارا۔ ایک کی سیٹ بچانے کے لیے کہیں پورے سکتہ تمہارے داؤ پہ نہ لگ جائے۔ تمہیں عوام نے چنا ہے اور تم عوام کے بچوں پہ لاٹھی چارج کرتے ہو۔
ان بھوکے پیاسے بچوں پر لاٹھی چلا رہے ہو؟ کیا سوچ کر چلا رہے ہو؟ کیا وہ بچوں سے بات کرنے کی بھی قابلیت نہیں ہے بچوں کے اندر؟ کیا تم نے بچوں کو اتنا بھی قابل نہیں سمجھا کہ تم ان بچوں کے مطالبے سن سکے؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایسے حالات اس وقت ملک کے اندر چل رہے ہیں۔ بنگلور کے اندر بھی 20 تاریخ کو مظاہرہ ہوا، سارے بچے بچیاں خاموش ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنے اپنے ہاتھ میں تختیوں پر کچھ اپنا اپنا ایک پیغام لکھ کر کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے تھے۔ مگر ایک لڑکی نے بنگلور کی اپنی تختی پر جو پیغام دیا، بڑا معنی خیز پیغام تھا۔ اس نے اپنی تختی پر لکھا ہوا تھا، ہم نے مانگا تھا میک ان انڈیا، مگر تم نے دے دیا ہے لیک ان انڈیا۔ سمجھے؟ ہم نے مانگا تھا میک ان انڈیا اور تم نے ہمیں دے دیا لیک ان انڈیا۔ ہم نے ترقی والا انڈیا مانگا تھا، تم نے لیک ہونے والا انڈیا دے دیا۔ ہم نے تم سے ایک اچھا ملک مانگا تھا اور تم نے ایسا ملک دیا جس میں ہر چیز لیک ہو رہی ہے۔ پیپر تو اب لیک ہوا، سو بڑے بڑے برجاں، بڑے بڑے فلیور، جس کے اوپر 7,000 کروڑ، 6,000 کروڑ، 10,000 کروڑ، 25,000 کروڑ روپے خرچہ کر کو ٹیسٹنگاں آسٹریلیا میں، یورپ میں، لنڈن میں، یہاں وہاں کرا کو جو بنا رہی ہیں، پہلی بارش میں لیک ہوگا انہیں، پورا برجاں لیک ہو گئے۔ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو منتریاں لیک ہو جا رہی ہیں۔ روزانہ ہمارا روپیہ ڈالر کے سامنے لیک ہو جا رہا ہے، مہنگائی لیک ہو جا رہی ہے، کالا دھن لیک ہوگا، سب لیک چھوڑا سو۔ تو پیپر لیک ہونا ان کے لیے کوسی بڑی بات ہے؟ پیپر لیک ہونا ان کے لیے کوسی بڑی بات ہے؟ جب ہر چیز لیک ہی ہو رہی ہے تو وہ بھی لیک ہو گئی۔ اور یہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 90 سے زیادہ، میں نے گزشتہ جمعہ بھی بتایا، 90 سے زیادہ مرتبہ پیپر لیک ہو چکا ہے۔ سوچو طلباؤں پر کیا گزرے گی، کتنی دفعہ امتحان کی تیاری کریں گے بھائی؟ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ تو اب حکومت سے وزیر تعلیم کا استعفیٰ کا مطالبہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے؟ کم سے کم وزیر اعظم آتے، یوں کہتے کہ بھی جو ہو گیا ہم اسے صحیح کریں گے، دوبارہ پیپر لیک نہیں ہوگا، ہم اس کا ایسا ایک جملہ بھی ان کی زبان سے نہیں نکلے گا، اور یہ ہمیشہ خاموش رہے۔ اس بار تو کاکروچ پارٹی نے اتنا دباؤ ڈالا کہ بتانے والوں نے ریکارڈ کر کے بتایا ہے کہ وزیر اعظم کو مین ڈور سے پارلیمنٹ سے نکلنے کے بجائے ڈر کے پچھلے والے گیٹ سے نکلنا پڑا۔ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ سی جے پی کتنی پاورفل پارٹی ہے۔ نوجوان بچے، لگا کہ ملک آج بھی زندہ ہے، لگ رہا ہے کہ ان نوجوانوں میں انقلاب کا جذبہ آج بھی زندہ ہے۔ اگر یہ نوجوان ہی صحیح، بڑے تو سارے بک گئیں یا ڈر گئیں یا اور کوئی ہو چکا ہے، مگر یہ نوجوان بچے آج بھی ان کے اندر اتنا جنون ہے، اگر یہ اپنے جنون پر آ جائیں تو پھر انہیں کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ یہ ہمارا اور ہمارے ملک کا آنے والا کل ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہیں۔ تو آج بھی ہمارا ملک آزاد، ہمارے ملک زندہ ہے، اس لیے کہ ہمارے نوجوان بچوں میں انقلاب کا جذبہ زندہ ہے چاروں طرف۔ اسی لیے حبیب جالب نے کہا، جس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں، اس دیش میں انسان کی حفاظت بھی نہیں۔ اور کسی انگریز مورخ نے لکھا ہے، کیا ضرورت تھی قانون پر کتاب لکھنے کی، کیا ضرورت تھی قانون پر کتاب لکھنے کی، بس اتنا لکھ دیتے، حکومت جس کی عدالت اس کی۔ اور اس سے بھی بڑی دکھ والی بات آپ کو بتاؤں، جب 20 جولائی کو ہمارے طلبہ اور طالبات خون میں نہا کر، مار میں نہا کر، پانی میں نہا کر، گیس کے گولوں میں نہا کر جب تھکے ہوئے تھے، تو ایک ایماندار، امانت دار، باہمت لائر نے یہ سارے ویڈیوز پین ڈرائیو میں اکٹھا کر کے اگلے دن فوراً عدالت پہنچ کر چیف جسٹس سے مطالبہ کیا کہ آپ تھوڑا یہ ویڈیوز دیکھ لیں، طلبہ اور طالبات پر کتنا ظلم ہوا ہے اور کتنا بچوں نے سہا ہے۔ تو پتہ ہے چیف جسٹس نے کیا کہا؟ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا لائر صاحب سے، تمہیں بھی دکھاؤں کو، منجے بھی دکھاؤں کو، تمہارا بھی وقت ہے، میرا بھی وقت ہے۔ کیا یہ امید کرتے ہیں ہم لوگ ہماری عدالت کے چیف جسٹس سے؟ اتنا بڑا عہدہ اور اتنے بڑے عہدے میں بیٹھنے والا اتنا بڑا بندہ یہ بات کہے گا؟ ہزاروں بچوں جو مار کھا کر زخمی پڑے ہیں، ان کا ایک دو ویڈیو دیکھنے بھی چیف جسٹس کے پاس وقت نہیں ہے۔
آپ اندازہ کرو کہ عدالتوں سے لے کر کہاں کہاں تک ان کی چلتی ہے اور کون کون ان کے دباؤ میں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہڑتال، احتجاج، مظاہرے یہ ہمارے ملک کی روایت ہے، قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، مگر امن کے ساتھ، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے کے، قانون کے دائرے میں رہ کر اگر ہم کوئی بھی ریلی نکالیں اجازت کے ساتھ اور کوئی بھی ہم جو ہے احتجاج کریں گے، ہمیں اجازت ہے، ہمیں کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ مگر جب ان کو لگے گا کہ ان کی سختہ مشکل میں آ سکتی ہے تو وہاں یہ لوگ ظلم کریں گے، اور ظلم ہو رہا ہے۔ آج پورے انڈیا والوں کو پتہ چل رہا ہے کہ صرف نشانے پر عبداللہ نہیں تھا، اب نشانے پر ان کے لوگ بھی آ گئے ہیں۔ آج ان کو احساس ہو رہا ہے، ورنہ 14 سال سے اسی خوشی میں تھے، اسی خوشی میں ووٹ دے رہے تھے کہ عبدل کو تکلیف دے رہی، عبدل کو تکلیف دے رہی، پنچر بنانے والے مسلمانوں کو تکلیف دے رہی کر سوچ رہے تھے۔ مگر آج ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ ملک بھارت میں جو حکومت کر رہے ہیں یہ صرف عبدل کے ہی نہیں، تمہارے بھی نہیں ہیں، کسی کے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، پڑھے لکھوں کا عہدوں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ جب زیادہ ان پڑھ عہدے دار بن جائیں گے تو یہی حال پورے ملک کا ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم سب آج کے جمعہ کے اس مبارک موقع پر ہم سب مسلمان بھائی اور پورا ہمارا مسلمان طبقہ ہم مسجد فاضل سے یہ اپیل کرتے ہیں اور ہم یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ جو حکومت نے طلباؤں کے ساتھ کیا ہم پوری دل کے ساتھ مذمت کرتے ہیں اور ہم اس پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دعا کرتے ہیں ان طلباء اور طالبات کے لیے، اللہ ان بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان بچوں میں جو زخمی ہوئے اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے، اور انہی حالتوں کا شکار ہو کر جو بچہ جو بچی جس لائن سے گزر رہے ہیں تکلیف میں، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ ان نوجوان بچوں کے قربانیوں کو، احتجاج کو، مظاہرے کو اللہ کامیاب بنائے، حکومت تک ان کی آواز اللہ پہنچائے، اور حکومت والوں کو ان کے فیصلے سن کر اور ان کی بات ماننے کی اللہ ان کو توفیق دے، اور ہمارے پورے ملک کے طلباؤں کی اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری جان ہیں۔ ہمارے بچے، ہر ایک بچہ اپنی ماں باپ کی جان ہوتا ہے، لاڑ پال سے پیارتے اسے پال پوستے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر ہمارے بچوں پر لاٹھی چلتی ہے تو سوچو ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ دیکھو آج ایک بچی پھولاں لے لے کو انہوں بے نام و نشان ملٹری، بے نام و نشان پولیس والے جو آپ کو مارے نا، بیٹھے ہاتھ بیٹھ کو تو ایک باقاعدہ ایک لڑکی جو مارا کھاکو ہے آلریڈی، بیچاری پریشان، مطلب بہت زیادہ درد میں بھی ہے، اس کے باوجود بھی شرمندگی کی انتہا کو پہنچانے کے لیے پھولاں لے لے کو ہاتھ میں پھول دے رہی ہے۔ تو میں بہت اچھا کام کرے تو بچہ کو مار کو لیو کرو، ان کو اتنی شرمندگی ہو رہی ہے، اٹھ کو بھاگ جا رہی انہوں، میں نہیں تو نہیں کرو۔ ان پولیس والوں کو بھی سوچنا، ان کے بھی بچے ہیں، ان کا بھی یہ ملک ہے، کون سا فیصلہ کیسا لینا، کسے کیسا ہینڈل کرنا، ورنہ آج ظلم عوام کے بچوں پہ ہو رہا ہے، کل تمہارے بچوں پر بھی ظلم ہوگا۔ بھائی بچے تو سب کے بچے ہیں، طلباء تو سب کے طلباء ہیں۔